الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ۔ اللہم صلی علی سید۔ میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے دنیاوی خواہشات سے آزاد کرے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہوگا ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، جن کی نشانیاں آج بھی خصوصیت کے ساتھ اہل ماریشس کے لیے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ اعلیٰ حضرت، جنہوں نے پوری زندگی لگا دی تھی تبلیغ اسلام میں، جن کو مبلغ اسلام کہا گیا، وہ ایسا نہیں۔ اور پھر جب اس شہر کو چھوڑ کر جاتے، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے ہوتے، کام کرتے رہے، افریقہ میں، یورپ میں، پوری دنیا کا سفر کیا۔ لیکن میں ان کی بات آج کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مبلغ اسلام کو سب سے بڑا اجر جو ملے گا وہ کیا؟ مجھے لوگوں سے نہیں، یا رسول اللہ آپ سے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اجر دیا؟ مدینے میں موت آئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہلو میں دفن ہوئے، جنت البقیع میں سو رہے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں میرے عزیزو، زندگی کا سب سے بڑا انعام اگر کسی کو ملے تو حضور کے قدموں میں سونا نصیب ہو جائے۔ میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، آپ حضرات سے بھی دعا کی گزارش یہی کروں گا۔ آپ سے مجھے کسی اور چیز کی طلب نہیں، کوئی تمنا نہیں، میں صرف اتنی غرض سے پورے ہر علاقے میں جاتا ہوں کہ کسی کی دعا لگ جائے گی اور میرے آقا کی بارگاہ میں مجھے سونا نصیب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، قد افلح من تزکا۔ اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ دل کو جس نے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے دلوں کو پاک کرنے کے لیے ہی رسول آئے تھے۔ یہ تزکیہ جو لفظ ہے نا، تزکیہ، قرآن پاک میں اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا جو دلوں کو پاک کرتا ہے۔ اور تمہیں وہ گوشت کا ٹکڑا تو بتا سکتی ہے مشینیں، لیکن دل گناہوں سے کالا ہوا ہے یا نیکیوں سے اجلا ہوا ہے، یہ تو تمہیں مشینیں نہیں بتا سکتی۔ اس کے لیے علامتیں ہیں، کچھ سائنس ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے تمہیں پتا چلے گا کہ میرا دل کس سچویشن میں ہے آج، میرا دل پاک ہے یا خراب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کرے گا، فلم کے سامنے تو 3 گھنٹے بیٹھے گا، کرکٹ دیکھنے کے لیے، فٹ بال دیکھنے کے لیے، کبھی اکتاہٹ نہیں آتی، بیزار نہیں۔ لیکن مسجد کے لیے اگر اس کو دل بے قرار ہوتا ہے تو اس کی نشان۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وہی دوسری چیز، موبائل اٹھاؤ، دیکھتے رہ جاؤ، دیکھتے رہ جاؤ، سرچ کرتے چلے جاؤ، اس میں ڈوبتے چلے جاؤ۔ کوئی فیس بک اوپن کیا ہے تو بند ہی نہیں کرنا چاہتا ہے، واٹس ایپ اوپن، موبائل نے تمہارا کس طرح سے ذہن سلب کر لیا ہے اپنی طرف۔ جوان تو جوان، بوڑھے بھی اب اس میں مصروف ہو گئے، بوڑھے لوگ بھی اس میں داخل ہو گئے۔ اور یہ دلوں کی بیماری ہے۔ طرف سے تلاوت کرنے والا دل پاک ہونے کی نشانی ہے، دل پاک ہو۔ اب تو میاں قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، بہت سارا کہ پڑھ پاتا ہوں کہ نہیں پڑھ پاتا۔
یہ نشانی بھی نہیں کر پاتے۔ تیسری چیز، خیرات دینے کے لیے دل نہیں کرتا، صدقات زکوٰۃ دینے کے لیے دل نہیں کرتا، تو مال کی محبت نے اس کا دل کالا کر دیا ہے۔ اسے اپنے دلوں کو دھو پاک کرو۔ پہلے کے جو اولیاء کرام تھے، آپ سلسلہ کے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر، صابر علاء الدین کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ تقریر کم کرتے تھے۔ ان کے ہاں جو مجلسوں کو بہت اہمیت دینے لگے، ذکر الہی کی مجلس اور قرآن کی مجلس ختم یہ مجلسیں جب ختم ہونے لگتی ہیں تو دل بیمار کا بیمار ہی رہتا ہے۔ اور ایک علامت، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز تو میں پڑھتا ہوں، فجر سے لے کر عشاء تک ساری پابندیاں کرتا ہوں، لیکن گناہوں سے بچ نہیں پاتا۔ قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ، آپ ابھی مسجد کے، ابھی میں وضو کر رہا تھا، نل لگے ہوئے نا، ٹوٹیاں، کوئی ٹاکی ہوگی نا، کوئی ٹینکی ہوگی جہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے۔ اب آپ نے 50 نل لگا کر کے رکھے ہیں، نل کھولتے ہی پانی آتا ہے اس کے اندر، لیکن زبان یہ سب نل ہیں، اور ٹاکی تمہارا دل ہے، یہ دل ہے۔ یہاں جیسا ہوگا ویسا ہی ہر عضو کام کرے گا، جسم کا ویسی کام کرے گا جیسے دل کے اندر ہوگا۔ دل ٹکڑے کرو، سب سے بیسٹ چیز، لقمان حکیم نے بکری ذبح کی اور اس کا ہارٹ، دل نکالا اور بادشاہ کے سامنے کہا یہ باڈی کے اندر سب سے اچھا پارٹ یہی ہے۔ بادشاہ نے دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہو گیا تو پورا جسم اچھا ہوگا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ سائنٹیفک اعتبار سے، نیچرل، آپ کی باڈی کے اعتبار سے بھی ہارٹ کا بڑا مقام ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے جیلس، اور لوگوں سے جلن، نفرت، حسد، کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس دل کو یہ سب چیزوں سے نکالنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مجھے پاک کرنا ہے دل کو۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مرنے کی تمنا ہو جائے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہوں گے۔ مجھے بہت اچھی بات لگی، میں برسوں سے عشق رسول پر، محبت رسول پر، ناموس رسالت پر تقریریں کر رہا ہوں، لاکھوں لوگوں کے درمیان میرا جانا آنا ہوا۔ ہندوستان میں ابھی میں آپ کو بتاؤں تقریباً 6 مہینے کے اندر 22 اسٹیٹ کا میں نے وہاں دورہ کیا، 100 سے زیادہ جلسے ہوئے ہوں گے، ہر ایک جلسے میں ہزاروں لوگ ملتے بھی ہیں، ہر ایک کی طبیعت ہے۔ کہا آپ کہیں دعا کریں گے آپ تو میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا دعا کریں گے، آپ بتائیے کیا تمنا ہے؟ کہا کہ میں نے کتے کو دیکھا ہے، کتے کو دیکھا ہے کہ اگر اس کا مالک چھوڑ کر کے چلا جائے اس کو کئی دن تک بھی، بائیں کتا محبت کرتا ہے، لیکن ہم تو کتے پالتے نہیں۔ یہ آپ کی موریشین نے کہا کہ میں نے کتے کو دیکھا ہے۔ کہا آپ بتاؤ آپ کی تمنا کیا ہے؟ کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، میرے خواب میں ہی صحیح، عشق اور ایسی محبت ہو تو وہ آمنہ کا لال بڑا غیرت مند ہے، وہ رسول ضرور تشریف لائیں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ ہو
تو آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں، ہاتھ بھی میلے ہیں، پیر بھی گندگی کی طرف لے جاتے ہیں، زبان نکلتے ہیں، سب کی جڑ دل ہے۔ دل کو پاک کرو، دلوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بساؤ، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کی کوشش کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافق مسجد میں سب سے لیٹ جاتا ہے اور سب سے پہلے نکل جاتا ہے، سب سے آخر میں آتا ہے اور سب سے جلدی۔ مومن مسجد میں پہلے جانے کی کوشش کرتا ہے اور دیر سے نکلتا ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق بازار میں، مارکیٹ میں بہت جلدی جاتا ہے اور مارکیٹ سے سب سے لاسٹ میں باہر آتا ہے۔ کیا چاہیے؟ اگر تھوڑی دیر ذکر اور تھوڑی دیر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اور راضی ہوگا۔ لیکن آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، نماز کے بعد جو بندہ دعا کیے بغیر چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے میں اپنے خالق سے کریں، اللہ سے کریں، دنیا کا مارا ہوا ہوں، دنیا کا دکھی ہوں، دنیا نے مجھے پریشان کیا ہے، تو ہی مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی میرے مسئلوں کو حل کرے گا۔ جو لوگوں کے سامنے شکایت کرتے رہتے ہیں وہی باتیں اگر اللہ کے پاس کریں، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپاتا بھی ہے اور ہی نہیں، تمہاری اوقات نہیں آنے کی، اللہ تمہیں بلاتا نہیں۔ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کے بلاوے پر آتا ہے۔ ایک حکایت میں نے پڑھی، ایک شخص تھا بڑا، تو غلام نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، میں لے کر کے چلوں گا مچھلی، اتنا اتنا میں اجرت لوں گا۔ وہ مالک جو تھا پیسے والا تھا، سیٹ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے دے دوں گا، لیکن غلام نے ایک شرط رکھی، میں یہ مچھلی لے کر کے چلوں گا، بیچ راستے میں اگر کہیں پر بھی نماز کا وقت آیا تو میں مسجد میں چلا جاؤں گا، میں اپنی عبادت کروں گا، پھر آگے کا سفر کریں گے۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے وہ منظور ہے۔ جب راستے پر چل رہے تھے عصر کا وقت ہو گیا، کافی وقت ہو گیا، اور وہ باہر کھڑا ہی رہ گیا بیچارہ انتظار کرتے ہوئے مالک مچھلی کا، یا اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا، آتا ہی نہیں۔ اور بھی لوگ چلے گئے لیکن یہ اندر ہی بیٹھا ذکر کر رہا ہے۔ تو باہر کھڑے ہو کر کے اس سیٹ نے، پیسے والے مالک نے پکارا، اے غلام کتنا وقت ہو گیا، کون تجھے روک کے رکھا ہے اندر؟ غلام نے کہا جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہے اس نے مجھے باہر جانے سے روکا ہے۔ جو تجھے اندر آنے سے روک کے رکھا ہے اسی نے مجھے باہر جانے سے روک کے رکھا ہے۔ یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت کے ہیں۔ آپ آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایک بار شکر ادا کر کے ضرور جانا، کہنا مولا میری آیا یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری عطا ہے، اور دعا یہی کر کے جاؤ کہ زندگی بھر مولا تو اپنے گھر کے دروازے کبھی میرے لیے بند نہ کرنا۔ عزیزان گرامی وقار، بس انہی نصیحتوں کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اپنے دلوں کی صفائی کی، ارے میرا وہ فلاں دوست ایسا تھا، فلاں دوست ایسا تھا، محبت کا تقاضا ہے، زبان پر اس کا لفظ زیادہ آتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہو دن بھر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھتے رہو، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے جہاں ویٹنگ ٹائم تمہارا کٹ نہیں رہا درود پڑھتے رہو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی بھی قوم ہمارے پڑھے ہوئے درود کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے باپ کے نام سے ہمیں پہچانتے ہیں، تو جب رسول ہمیں پہچانتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کا ذکر زیادہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ اسی لیے آئیں کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھیں اور توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے دلوں کو پاک کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے، صفائی اور ستھرائی عطا فرمائے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، جو کہا اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایک بزرگ استاد سے ان کی ایک آخری بات، میں تقریر ختم کر رہا تھا، آخری ایک بات اور نصیحت کے لیے، دلوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتائے نا۔ میرے استاد سے انہوں نے فرمایا کبھی کبھار مسجد میں چلے جانا، مسجد میں چلے جانا اور مسجد میں پڑے ہوئے کچرے کو صاف کرنا۔ یہ صرف خادم کی، امام کی یا مؤذن کی خدمت نہیں ہے۔ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اجرت پہ رکھے ہوئے جو یعنی معین کیے ہوئے خادم ہیں وہی لوگ کریں گے، نہیں، تم چاہے جتنے بڑے سیٹ ہو، کتنے بڑے پیسے والے ہو، کبھی کبھار آؤ، جھاڑو لے لو اپنے ہاتھ میں، مسجد کی صفائی کر لو، کبھی وضو خانہ، کبھی طہارت خانہ، جہاں ہو سکے اسے صاف کرو۔ میرے بزرگ استاد تھے، انہوں نے فرمایا، پوچھا کیوں؟ کہا کہ اللہ بڑا غیرت مند ہے، جب بندہ اس کے گھر کو صاف کرتا ہے تو وہ اس کے دل کو صاف کرتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کو صاف کرتا ہے، اس لیے یہ طریقہ بھی اپناؤ۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام۔